ہوتی ہے ماں؟ ماں ہونا ایک بہت بڑا پریولیج ہے اور ایک بہت بڑی سزا ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی غلطی ہے یا نہیں ہے. ماں تو ماں ہے, غصہ بھی آتا ہے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, لیکن بھگتنا پڑتا ہے. سگا باپ جو ہے نا, اس کی بات بھی بری لگتی ہے. وہ بھی لگتا ہے تانا دیا مجھے اس نے, مجھے تانا دیا میرے بیٹے کا یا میری بیٹی کا, مجھے سنا رہے ہیں کہ بیٹا جہنم میں ہو تو ماں کو جنت میں تلاش مت کرنا, وہ باہر ہی کھڑی ہوگی کہیں. ہمیں جنہوں نے پالا ہے, ٹرانسجینڈر ہیں, ماں بن کے پالا انہوں نے. جو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے نا, وہی ماں کو سب سے پیاری ہوتی ہے. خود اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں ایسی بنتی جا رہی ہوں. میری نانی کہا کرتی تھی ایک لفظ ہر وقت, پتہ نہیں ماضی جان نہیں چھڈدا, ماضی چ رہنی ہاں. اب وہ لائن میرے پہ آ رہی ہے کہ میں ماضی میں کیوں اتنا رہتی ہوں, اور میں اپنے ماں باپ, مطلب میں کہتی ہوں شاید لوگ بور ہی ہو جائیں گے, عورت ہر وقت یہی ذکر کرتی رہتی ہے, اس کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. میرے ماں باپ, ہمارا بچپن, گھر, بچپن کی باتیں, نیلم باجی کا سیلون ریڈیو لگانا, اس پہ وہ ہم صبح صبح اٹھے, مطلب ریڈیو سیلون, اس پہ وہ گانا لگتا تھا, بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے, یہ بھی یاد ہے مجھے. میں شاید کلاس 2 میں تھی. صبح صبح اٹھنا, محمد رفیع صاحب, اور وہ آواز آنا, یہ سب چیزیں اتنی, اور وہ گھر, اس کا فلاں جگہ پہ گھر گھر کھیلنا, اس چرپائی کے نیچے گھس. میرا تو دماغ ہی پاگل ہو گیا ہے. میں نے کبھی زندگی میں سلیپنگ پلس نہیں کھائیں. میں لیگزوٹل کھا کے سونے لگی ہوں, کیونکہ میں اتنی زیادہ یادوں میں رہنے لگی ہوں اب, بہت زیادہ, کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے. پتہ نہیں, آپ بتائیں. یہ اور اپنے نوسٹیلجیا جسے ہم بالعموم, بالکل. آپ کو پتہ ہے میں ابھی اسلام آباد ایک شوٹ پہ گئی تھی, تو میں وہاں گئی تو وہاں ہمارا گھر ہوتا تھا. ابا اسٹیٹ فلم اتھارٹی میں ڈائریکٹر جنرل تھے, اور میں کلاس 7th 8th میں تھی. وہ گھر مین روڈ پہ ہے, شاہراہ سہروردی جو مین. میں نے اس کو کہا, اگلے دن چھٹی تھی, میں نے اس کو اوبر کرائی اور کہا مجھے وہاں لے جاؤ. چلی گئی وہاں میں گئی, اور وہاں پر میں نے اس گھر کے باہر جا کھڑی ہو گئی, اور میں نے سوچا میں اس گھر میں جاؤں گی آج. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, وہاں سے کوئی بابا جی نکلے. ان سے میں نے کہا سنیں یہ مجھے اندر آنا ہے. انہوں نے کہا آپ کون, آپ تو ٹی وی پہ آتی. میں کہا جی کیوں. میں نے کہا ہم یہاں رہتے تھے. وہ ہمارا گھر نہیں تھا, لیکن ہم وہاں رہے 4 سال, گورنمنٹ نے دیا وہ گھر. انہوں نے اپنے اندر اجازت نہیں کی. جب میں اندر گئی ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی, میں ایسے دیواروں کو پکڑ رہی تھی, اور میں دیکھی تھی ابا یہاں سے چل کے آتے تھے, یہاں تو باجی کا کمرہ تھا, یہاں تو سبل باجی بیٹھتی تھی, یہاں ان کی شادی ہوئی تھی, یہاں مفتی چچا بیٹھتے تھے, یہاں پرنا آنٹی آتی تھی, یہاں پہ. میرا دماغ پاگل ہو گیا. مجھے لگا میں کہاں آ گئی ہوں, اللہ میاں میں کیسے بچوں. چھت پہ چلی گئی, یہاں ہمارا چھوٹا سا ایک کتا تھا, یہاں سن روم تھا, یہ بھائی کا کمرہ تھا, یہاں سے یہ نظر آتا تھا. اف, دماغ پاگل ہو گیا, سمجھ نہ آئی. وہاں سے نکلی رو رو کے برا حال. وہاں سے نکلی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے میرے اسکول لے جاؤ, کیونکہ مجھے پتا چلا جس ہوٹل میں ٹھہری ہوں سامنے میرا اسکول تھا. میں اسکول چلی گئی. میں اسکول گئی, وہاں گھس گئی اندر. ٹیچریں وہاں اور شکلیں, اسکول تو وہی تھا لیکن وہ لوگ بدل چکے تھے. میں کہوں فلانی مس ہوتی تھی, فلانی مس. انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئی. میرا دل کرے میں ٹکرے مار مار کے رہوں کہ ہائے وہ مس فوت ہو گئی ہیں. وہ ایسے چلتی تھیں, کلف والی شلوار تھی ان کی, یوں ان کی ادائیں تھیں, وہ لفٹ نہیں کراتی تھیں, ہم ان کے پیچھے پھرتے تھے. کھڑی رہی وہاں, ان سیڑھیوں پہ ہم یہ کرتے تھے. پاگل ہی ہو گئی. وہاں سے سارا دن رو دھو کے تو شام کو گھر آ گئی. تو میں نے سوچا میں کیا کروں. پھر میں اپنی دادی کے گھر چلی گئی ایک دن. ہم کرشن نگر میں, جہاں بالکل اتنی سی تھی, جو ہم نے اس میں بھی کرشن نگر صاحب کے لکھا ہوا سارا. پھر میں نے کہا کسی کو, اپنے دوستوں کو, ان کو اللہ کے الگ واسطے مجھے نگری لے میں جاؤ, ذکر خوب لے جاؤ مجھے. میں وہاں پہنچ گئی. اب وہاں گھس کے اندر گھس کے اس کے دیکھ رہی ہوں, یہاں جنگلہ تھا, یہاں میں اور جو پینی آنٹی کی بیٹی تھی شان, ہم دونوں یہاں بیٹھتے تھے, یہاں پہ ہم یہ کرتے تھے. وہ اوپر چھت تھی, پاگلوں کی طرح اوپر چھت پہ چلی گئی. او ہو. انہوں نے نا کوئی گودام بنا لیا, اس کے اندر کوئی ویئر ہاؤس بنا لیا, وہ دروازے بند کر دیے. میں کہوں یہاں پہ اس کی چابی ملے گی, کون کھولے گا, کیسے ہوگا. محلے میں پاگلوں کی طرف پھر رہی ہوں, یہ گھر میری سہیلی کا تھا, یہ گھر فلانی آنٹی کا تھا, یہاں ہم یوں جاتے تھے. بخار چڑھ گیا. گھر آئی تو بخار چڑھ گیا. اتنا بخار چڑھا, اتنی طبیعت خراب ہوئی, سمجھ نہیں آئی. لیکن پھر میں وہاں چلی گئی. جو ہمیں جنہوں نے پالا ہے, ٹرانسجینڈر ہیں, ماں بن کے پالا انہوں نے, تمنا ان کا نام ہے, ہمارے گھر میں رہتے تھے. ان کے گھر چلی گئی. انہوں نے اتنا پیار کیا, کھانا کھلایا, 500 روپے دیے, اور انہوں نے پیار کیا. ابھی بھی ان سے لگ کے بہت مزہ آتا ہے, اچھا لگتا ہے بہت. وہاں ان کے پاس گئی, وہ محلہ دیکھا. مطلب کہ
یاد یاد یاد, اور میں اب ڈھونڈ ڈھونڈ کے یادوں کو ڈھونڈتی ہوں. یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں واجہ مارنا, یہ وہی آوازیں ہیں جو آپ کو لے کے پھر بہت زیادہ واجیاں بہت آتی ہیں, اتنی زیادہ آتی ہیں, دل کرتا ہے وہاں اسلام پورہ جو تھا کرشن نگر کا, جہاں پہ محرم میں تعزیہ نکلتا تھا, چھتوں پہ چڑھ کے میں دیکھا کرتی تھی کسی نیچے اوپر رکھ کے ایک سٹول اوپر چھت سے, کسی آج آنٹی فلانی کی چھت پہ چڑھنا ہے, آج فلاں آنٹی کے چھت پہ جانا ہے, ان کے گھر سے زلجنا نکلے گا, ایک پورا سین تھا. اور وہ وہاں جاؤں, اس چھت پہ چڑھوں اور پھر دیکھوں, اس بازار میں پھروں, ہے وہ چوڑیوں والی دکان, وہاں ایک بک سٹور تھا, وہاں پر شوکت علی خان صاحب رہتے تھے, وہ گاتے تھے, وہ وہاں بیٹھتے تھے, ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتی تھی اور ان کو جا کے کہتی آپ نے ہیر اچھا نہیں گایا, ہیر انہوں نے کہیں گا لیا, تو ان کو جا کے میں کرٹیسائز کرتی تھی. ویسے تو اور وہاں پہ اس گلی میں ملوک تو شوکت علی صاحب, ویسے تو میں نے ان کو کہا نا, میں چھوٹی سی ان کی گود میں بیٹھتی تھی, پھر میں وہاں سے نکلتی تھی تو یوسف خان صاحب کے کبوتر تھے, ان کا گھر تھا, ہم دیکھتے تھے یہاں یوسف خان رہتے ہیں. مطلب ایک عجیب ہی. میں نے یوسف خان صاحب سے ایک نشست ہوئی ہے کہ اتنی بڑی خوبصورت آنکھ اور اتنا بڑا آنسو میں نے نہیں دیکھا جی یوسف خان صاحب. ہم وہاں کھڑے رہتے تھے کہ آج وہ نکلیں گے باہر, وہ نکلیں گے, یہاں پہ ایک ایکٹر رہتے ہیں یوسف خان, وہ نکلیں گے. آئرن پروین, میں نے ان کو وہاں دیکھا. ابھی آپ نے یوسف خان صاحب کا نام دیا تو مجھے وہ یاد آ گیا, ان پہ پکچرائز ہوا ہے, وہ تو بالکل مائیکل کین لگتے, وہ زندگی جا چھوڑ دے پیچھا, چھوڑ دے پیچھے. ان کو میں نے دیکھا نہیں, میں ترستی رہ گئی کہ, لیکن شوکت علی صاحب کی گود میں بیٹھ کے گپے مار کے, اسی محلے میں تو رہتے تھے وہ. تو وہ جو ہے نا چیزیں جب آپ شروع ہوتے ہیں نا, پھر یوں یوں ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ سے پوچھوں اگر کہ کیا ہوتی ہے ماں؟ ماں ہونا ایک بہت بڑا پریولیج ہے اور ایک بہت بڑی سزا ہے, دونوں چیزیں ساتھ ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ آپ کو بناتا ہے ماں. لیکن بچوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کی دکھ, ان کی پریشانیاں, ان کی ناکامیاں, وہ سب آپ کو ساتھ جھیلنی پڑتی ہیں, جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, اور آپ بے بس ہو جاتے ہیں, کیونکہ قسمت تو نہیں بدل سکتا نا انسان, لیکن ماں گزرتی ہے ساتھ ساتھ. یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ان کی اپنی غلطی ہے یا نہیں ہے. ماں تو ماں ہے, غصہ بھی آتا ہے, ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے, لیکن بھگتنا پڑتا ہے, اور وہ صرف ماں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے. اور ایسا لگتا ہے جیسے ماں کا قصور ہے, کوئی کہے گا نا آپ کا بچہ یہ تو وہ کہے گی شاید مجھے سنا رہے ہیں. سگے باپ کی یہ آپ سگا باپ جو ہے نا, اس کی بات بھی بری لگتی ہے, وہ بھی لگتا ہے تانا دیا مجھے اس نے, مجھے تانا دیا میرے بیٹے کا یا میری بیٹی کا, مجھے سنا رہے ہیں. جب میں وہ بات کرتے ہو, یہ بات درست ہے, اور وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سزا ہے. میں نے 10 بستہ ایک ترما باندھو کچھ ماجی کا افسانہ, تو اس میں ایک لائن مجھے کبھی نہیں بھولتی کہ بیٹا جہنم میں ہو تو ماں کو جنت میں تلاش مت کرنا, وہ باہر ہی کھڑی ہوگی کہیں. یہ صحیح بات ہے. آپ کی اولاد ہے نا, بس آپ کے خوابوں میں بھی وہ ہوتی ہے, جو اولاد سب سے زیادہ کمزور ہوتی ہے نا, اور وہی ماں کو سب سے پیاری ہوتی ہے. ہاں, یہ آپ نے, یعنی ماں اپنے سب سے ماڑا بچہ یا بچی اس کے ساتھ ماں ہوگی, اور رب بھی اسی کے ساتھ ہوتا. اور پتہ ہے آپ کو, ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے, اس کی غلطی ہے, اس کا قصور ہے, پھر بھی وہ مجبور ہے. یہ مجبوری ہے ماں کی. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور بڑی دکھ کی بات بھی ہے. یہ ایک بہت بڑا سزا بھی ہے ماں ہونا, کیونکہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے, اس دکھ سے, کہ آپ کہیں اچھا چلو جو بھی ہے واٹ ایور, چلو بھائی